الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، ایک سوال آیا ہے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے، محمد اقبال ہیں پوچھنے والے، بیسک فارمر ہیں۔ ان کا سوال مجھے واٹس ایپ پہ آیا ہے وائس میسج کی صورت میں، تو بہت لمبا سوال ہے۔ بے شک ایک سوال انہوں نے پوچھا ہے لیکن اس میں 3-4 قسم کے سوال بنتے ہیں، تو وہ سوال اور ان کے جواب مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ انتہائی اہم ہے، فصلات آگے آنے والی ہیں، انتہائی سوال اہم ہے، خاص بالخاص کسان بھائیوں کے لیے، فارمرز کے لیے، ہمارے ان کے لیے بہت ایک ہی سوال اور جواب میں ان کے تمام جو ہے عشر کے مسائل انشاءاللہ میں جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا مختصر وقت میں۔ تو پہلا سوال یہ ان کا بنتا ہے کہ عشر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا سوال، عشر کن فصلات پر دیا جاتا ہے۔ تیسرا سوال، اگر زمین جو ہے وہ پلج ہے، بینک کے نام پہ ہے، تو اس پہ جو ہے سالانہ نفع بینک کو دیا جاتا ہے زمین سے، تو کیا اس پہ ہوگا عشر ہوگا۔ آگے ان کا سوال ہے کہ ٹھیکہ پر لی ہوئی زمین، جو زمین ٹھیکے پہ لیتے ہیں سالانہ، مالک کو پیسے ادا کرتی ہیں ان کا، تو ٹھیکے پر لی ہوئی زمین کا عشر کیسے دیں گے، ٹھیکہ نکال کے یا بغیر نکالے۔ چوتھا سوال 5 بار بلکہ بن رہا ہے، سوال یہ بن رہا ہے کہ فصل کی بجائی، بیج، گہائی اور اس کا پانی، کھاد، سپرے، محنت، اجرت ان کی نکال کے یا گہائی وغیرہ نکال کے دینا پڑے گا یا ایسے دینا پڑے گا۔ تو یہ 4-5 سوال ہیں، تو ان کا جواب مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ عشر ہوتا کیا ہے۔ عشر عشر سے ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے 10۔ تو دراصل یہ جو ہے ٹرم خاص کر عرب کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میرے آقا نے جو ہے ان کے لیے بتائی، کیونکہ وہاں فصلات جو تھیں 2 طرح کی ہماری فصلات ہیں، ایک جس کو پانی خود دیا جاتا ہے، ایک جو ہے بارانی ہوتی ہے، بارش کے ذریعے بارش آ جائے تو فصل پک جاتی ہے، بارش نہ آئے تو فصلیں نہیں بنتی۔ تو دونوں زمینوں کا حکم جداگانہ ہے۔ جو ہیں بارانی زمینیں، ان پر یہ عشر دیا جاتا ہے، یعنی کہ جو بھی پیداوار ہوگی اس کا 10واں حصہ دینا پڑے گا۔ اور جو نہری زمینیں، یہ تو ہو گیا بارانی کا حکم۔ اب جو نہری زمینیں ہیں، نہری زمینوں کا حکم جدا ہے، اس پر ہے 20واں حصہ ہر پیداوار کا۔ مثلا اگر 100 من گندم ہوئی ہے تو 20واں حصہ اس کا بنتا ہے 5 من۔ تو 100 من میں سے 5 من جو ہے وہ اللہ رب العزت کے راستے میں دینی پڑے گی، جس کے بارے میں قرآن مجید میں حکم ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ یہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے مختصر آیت میں کوٹ کیا اس کو کہ حق صاحب حق کا حق گہانے کے وقت اس کو دو۔ وہ کتنا ہے؟ جو ہے وہ بارانی زمینوں کا وہ 10% ہے، اور نہری زمینیں ان کا 20% ہے۔ یہ تو ہو گیا عشر، اور اسے کسے کہتے ہیں۔ اب کون سی فصلات میں دینا ہے؟ دوسرا سوال، ہر وہ چیز جو زمین سے نکلے، وہ گندم کی صورت میں ہو، مکی کی صورت میں ہو، گنے کی صورت میں ہو، سبزیات کی صورت میں ہو، پھلوں کی صورت میں ہو، اور جس صورت میں بھی ہو وہ زمین سے نکلے۔ یہاں تک ہے کہ شہد کے چھتے اگر لگے ہوئے ہیں زمینوں میں، جو شہد اتاریں گے تو شہد سے بھی جو ہے وہ 20واں حصہ اللہ رب العزت کے رستے میں مساکین غربا کو دیا جائے گا۔ یہ پتہ چل گیا، ہر وہ چیز صرف گندم کا حق نہیں، باجرہ، جوار، باجرہ، چاول، اور اس کے علاوہ جو بھی مکی، فصلات، سبزیات، جو بھی زمین سے نکلتا ہے، اگر وہ نہری ہیں تو 20واں حصہ، اگر وہ زمینیں جو ہے بارانی ہیں تو 10واں حصہ ان کا دیا جائے گا۔ یہاں تک بات کلیئر ہوگی۔ آگے تیسرا سوال ان کا تھا کہ زمین جو پلج کروائی ہوئی ہے، یہاں پہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ قرضہ دیتی ہے یا نجی بینک جو ہے تو وہ کسانوں کو قرضہ دیتے ہیں، وہ بینک کے کاغذات، بینک جو ہے زمین اپنے اس مالک کی زمین جو ہے وہ اپنے نام پہ ٹرانسفر کرتا ہے۔ تو زمین مالک ٹرانسفر کر دیتا ہے بینک کو، بینک کے نام پہ زمین ہو جاتی ہے، تو بدلے میں بینک جو ہے مالک کو جو ہے وہ کیا دیتے ہیں؟ قرضہ۔ اب وہ زمین جس پہ قرضہ لیا ہوا ہے، اس میں سے جو کچھ اگائیں گے
تو سالانہ قرضہ بھی ان کو دینا ہے، وہ علیحدہ بحث حلال ہے یا حرام، جو ان کو منافع دیا جائے گا تو وہ علیحدہ بحث ہے۔ جو اس میں سے بینک کا منافع ان کو دیں گے، کیا وہ منافع زمین سے فصل سے نکال کے منہا کریں گے؟ مثلا لاکھ روپے کی فصل ہوتی ہے، کوئی بھی ہے، جوار ہے، باجرہ ہے، گندم ہے، چاول ہے، گنا ہے، سبزیات ہے یا پھل ہے، اگر لاکھ کے ہو گئے، لاکھ سے بینک کا منافع نکال کے اس میں سے عشر دیا جائے گا یا پورے لاکھ پہ؟ نہیں، انتہائی غور سے سننا، بالکل بھی نہیں نکالا جائے گا اس میں سے بینک کا قرضہ جو ہے، منافع نہیں نکالا جائے گا۔ جتنے لاکھ کی فصل ہوئی ہے، لاکھ کی فصل پہ ہی دینا پڑے گا، اس کا جو ہے بینک کا منافع، وہ باقی جو پیسے بچ جائیں گے اس میں سے دینا پڑے گا۔ یہ بھی بات کلیئر۔ تیسرا، آگے چوتھا سوال ہے، جو زمین ٹھیکے پہ لیتے ہیں، ہمارے ہاں پورے پاکستان میں یہ رواج چلا ہے کہ زمین ٹھیکے پہ لیتے ہیں۔ ٹھیکہ جو ہے وہ مختلف علاقے کے لحاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ مثلا میں اگر ہمارے علاقے کی بات کروں، یہاں ٹھیکہ جو ہے سال کا 1 ایکڑ کا 8 کنال کا ٹھیکہ جو ہے وہ 60 سے 70 ہزار روپے ہے، 50 60 70 ہزار روپے ایک سال۔ کیا وہ ٹھیکہ اگر لاکھ کی فصل ہوئی ہے وہ 60 ہزار نکال کے اس پہ سے عشر دیں گے یا نہیں؟ تو اس کا یہ ہے کہ نہیں، ٹھیکہ بالکل نہیں نکالا جائے گا، ٹھیکہ نہیں نکالا جائے گا۔ جتنی فصل ہوئی ہے اس میں سے 5 من نکال کے باقی جو پیسے بچیں گے، فصل بچے گی، اس میں سے ان کو ٹھیکہ دیا جائے گا، یعنی کہ ٹھیکہ بھی نہیں نکالا جائے گا۔ آگے ہے سوال کٹائی، فصل کی بوائی پہلے آ گئی، اس کا کھاد، اس کا بیج، اس پہ ڈیزل لگنا، ٹریکٹر چلانا، ہل چلانا، اس پہ محنت مزدوری کرنا، ان کو پانی لگانا، اور پانی لگانے کے بعد اس کو کٹائی کی مزدوری جو ہو گئی، گہائی کی مزدوری ہو گئی، اس کو پیکنگ کی اٹھائی کی مزدوری ہو گئی، تو یہ نکالی جائے گی اس میں سے فصل میں سے یا نہیں نکالی جائے گی؟ اس کا بھی جواب ہے کہ وہ نہیں نکالی جائے گی۔ نہ بہوائی، نہ بجائی، نہ بیج، نہ وہ کاشت، نہ ڈیزل، نہ ہل چلانا، نہ اس کو پانی لگانا، نہ کاٹنا، نہ گھانا، کچھ بھی نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے جتنی بھی ٹوٹل ہوئی ہے زمین گندم 500 من ہوئی ہے تو 500 من میں سے 25 من بنیں گے۔ اگر 20واں حصہ ان کو دیکھا جائے تو 20واں حصہ اللہ رب العزت کے راستے میں نکالیں گے، پھر جو بچے اس میں سے اپنے خرچے بینک کو دینا ہے وہ بینک کو دو، اب کسی سے قرضہ لیا ہے وہ اس کو دو، بیج والے کو دینا ہے بیج والے کو دو، ڈیزل والے کو دینا ہے تو ڈیزل والے کو دو، کٹائی گہائی جس کو دینی ہے وہ بعد میں دیں گے، پہلے جو ہے اللہ کے راستے میں نکالیں گے۔ ایک حدیث شریف میں آتا ہے، اہمیت، اس کی اہمیت یہاں سے اندازہ لگا لیجیے، میرے آقا نے فرمایا جو زکوٰۃ، یہ ہے زمین کی زکوٰۃ، یاد رکھنا یہ ہے زمین کی زکوٰۃ، وہ ہے فصل کی زکوٰۃ، عشر اسے کہتے ہیں، فصلات کی زکوٰۃ کو کہتے ہیں، اور زمین کی زکوٰۃ کو عشر کہتے ہیں۔ باقی جو ہے عام جو زکوٰۃ ہوتی ہے کاروبار سے یا اس سے نکالتے ہیں وہ 2.5% ہے، جو فصل سے نکلتی ہے جسے عشر عرف عام میں کہا جاتا ہے، اسے زمین کی زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے، فصلات کی زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ رب العزت ان کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگا لیجئے، اور آفات، ناگہانی آفات اور بلیات جو ہے اس کو گھیر لیتی ہیں، تو عشر دینا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، اور یہ حق ہے غرباء اور مساکین کا، ان کا حق ان کے دہلیز پہ پہنچاؤ گے، اللہ رب العزت آپ کی فصل میں بھی برکتیں، آپ کی عمل میں بھی برکتیں، اور پس مرگ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی آپ کو صلہ جو ہے عطا کر دیں گے۔ اللہ رب العزت جو ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بیان میں مجھ سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔